بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے فدا تجھ پر اے خاک شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ. تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے. فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ. تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ. احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ. احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ. نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی. صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ. وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، وفاداریوں پر صحابہ کی مظہر ہے. تاریخ روشن یہ شہر مدینہ. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ.
الحمدللہ، یہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب دامت برکاتہم جامع اشرف المدارس کے شیخ الحدیث ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں، اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت بھی ہیں، اور اس وقت یہ بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑے مدرسے کے اندر شیخ الحدیث ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ سے نصیحت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اس اصلاحی مجلس میں حاضری کی توفیق دی۔ اصلاح، تزکیہ، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اصلاح ظاہر، اصلاح باطن، باہر کی اصلاح، اندر کی اصلاح، قلب کی اصلاح، دونوں ضروری ہے۔ باہر کی اصلاح سے قلب کی اصلاح کی ضرورت اور زیادہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھایا: اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ اللہم اجعل سریرتی، میرے اندر کو، قلب کو علانیت سے بھی بہتر کر دے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، باہر کو بھی اصلاح کر دے۔ میں تو کہتا ہوں باہر کی اصلاح کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر کوئی چاہے کہ میں سر سے پیر تک میں سنت کے مطابق اپنے کو بناؤں، اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ سر کے بال سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ نائی کے پاس جائے اور بولے برابر کر دو، مونچھ بڑھا ہوا چھوٹا کر لے، داڑھی نہیں رکھی آپ سے ارادہ کر لے کہ اس طرح نہیں لگاؤں گا۔ لباس پوشاک بس سنت کے مطابق وقت کے صلحاء کے طرح بنا لے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ لیکن قلب کے اصلاح کے لیے ایک زمانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئے نہ بنتا ہے رگڑے، لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل آئینہ کی طرح صاف ستھرا کرنا، غیر اللہ سے اپنے قلب کو خالی کرنا، عقائد باطلہ سے، اخلاق رذیلہ سے اپنے قلب کو پاک صاف کرنا، اس کے لیے ایک زمانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا پڑتا ہے، اپنی قلبی حالات سے ان کو اطلاع دے کے اس سے علاج لے کے اسی طریقے پر اپنے کو چلانا پڑتا ہے۔ ایک زمانہ مجاہدہ کے بعد پھر قلب جو ہے قلب بنتا ہے۔ ہمارے خواجہ عزیز حسن مظہوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، ڈی سی تھے،
کہ سب سے پہلے ہی تھانوی کی صحبت میں جا کے کیا پیش کیا؟ نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ سب سے پہلا سبق، اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق جڑتے ہیں اپنے کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے رائے کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ ارے بیعت ہونے کا مقصد اپنے کو بیچ دیا شیخ کے ہاتھ پہ، وہ جیسا چاہے ہمیں بنائے، اپنے رائے پر جو چلتا ہے شیخ کے رنگ سے وہ رنگین نہیں ہوتا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اپنے کو جو مٹائے گا بس وہ جلد اللہ والا بنے گا۔ ہمارے حضرت اللہ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو گادھا جب نمک کے کان میں گر جائے جب تک وہ نہیں مرتا اس کو کھانا جائز ہے؟ ارے جب گادھا مر جاتا ہے چند دنوں بعد وہ نمک بن جاتا ہے، بس اس کو کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے اپنے کو نہیں مٹاتا، اپنے رائے پر چلتا ہے، شیخ کے رنگ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد مجاہدہ کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ اپنا کام ہے۔ ارے شیخ تو بس بتا دیتا ہے راہ، راستہ بتا دے گا۔ گناہوں سے بچنا، سنت طریقے پر چلنا، اللہ کے راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، یہ تو ہمارا کام ہے نا۔ جو جتنا گناہوں سے بچے گا، مجاہدہ کرے گا، بس اس کے اندر وہ شیخ کے رنگ، اللہ والوں کا رنگ جلد اس میں داخل ہوگا۔ ہمارے حضرت اللہ مثال سے سمجھاتے تھے، دیکھو تل ہے نا، تل اس کو مشین میں ڈال کے اس کے چھلکا نکالا جاتا ہے، کالا کالا ہوتا ہے نا تل، مشین میں ڈال کے اس کے چھلکا نکالنے کے بعد بالکل سادہ ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو گلاب پھول کی صحبت میں اس کو رکھا جاتا ہے، پھول وغیرہ دے کے پھر اس کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، گلاب پھول کی خوشبو اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چھلکا نہ اترتے، تل کو مجاہدہ نہ کرایا جاتا، تو گلاب پھول کی صحبت میں اس کو رکھا جاتا، اس کے اندر خوشبو داخل نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں کرتے، سمجھو اس کے اندر شیخ کے رنگ داخل نہیں ہوتا، وہ اللہ والا نہیں بن سکتے۔ گناہوں کو چھوڑنے کا مجاہدہ جو کرے گا بس وہ جلدی شیخ کے رنگ سے رنگین ہو جائے گا۔ کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کی صحبت میں سب سے پہلے جا کے، نہیں کوئی اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ اپنے کو اتنا مٹایا تھانوی کی صحبت میں آ کے، اور یہ تھانوی کی صحبت میں چند دن رہنے کے بعد ان کے حالات بدل گیا۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ ارے شیخ کی صحبت میں آنے سے روحانی حیات شروع ہو جاتی ہے، اس کی روح زندہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت اللہ رحمت اللہ علیہ کو ہمارے دادا شیخ عبد الغنی پھلپیر رحمت اللہ علیہ کے محراب کو دیکھا کر فرمایا، حکیم اختر میں تو اس محراب کے اندر پیدا ہوا ہوں۔ محراب کو دیکھا کے فرمایا کہ اس محراب کے اندر میں پیدا ہوا ہوں۔ حضرت فرمایا، حضرت بات تو سمجھ نہیں آئی، محراب کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ ارے تم نے سمجھا نہیں، اسی محراب کے اندر مجدد زمانہ مولانا اشرف علی تھانوی کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کیا تھا، میرے روحانی حیات یہاں سے شروع ہوئی۔ جب اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے کہ بس اس کی روحانی حیات شروع ہوتی ہے، اس کا روح زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے خواجہ عزیز الحسن نے فرمایا، پہلے جان، ارے پہلے آپ نے تو میرے اندر جان دیا، روحانی حیات دیا، پھر جانے جانا، پھر اپنا محبوب بنایا، پھر جانے جانا کر دیا، پوری دنیا کے محبوب بنا دیا۔ کبھی فرمایا، ارے نقش بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، آنکھوں کو آنکھیں، دل کو میرے دل بنا دیا۔ اور میرے تھانوی، نقش بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، ارے
نقش بتا، یہ حسین حسینہ کی نقش دل سے بالکل مٹا دیا. ہاں اللہ والے تو یہی کرتے ہیں نا، غیر اللہ سے چھڑا کے اللہ کے دیوانہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جمال کمال سب دکھا کے اللہ کے دیوانے بناتے ہیں، غیر اللہ سے چھڑاتے ہیں. نقش بتا مٹایا، دل سے مٹا دیا. ارے اللہ والوں کے پاس آ کے غیر اللہ کو اپنے دل سے نکلنا پڑتا ہے. عقائد باطلہ کو اپنے دل سے نکلنا پڑتا ہے. اخلاق رذیلہ غیر اللہ کو اپنے دل سے جو خالی نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکے گا. اور جس دل کے اندر غیر اللہ گھسا ہوا ہو اس دل میں اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی، خاص تجلی نازل ہوگی نہیں. ارے جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہے نا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں تو اس گھر میں جس دل کے اندر غیر اللہ گھسا ہوا ہو، حسین حسینہ گھسا ہوا ہو، اس دل میں وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا. ارے دل کو خالی کرنا پڑے گا. یہ خواجہ حسن مظہوب رحمت اللہ علیہ تھانوی کی صحبت میں رکھ کے مجاہدہ کر کے جب دل کو خالی کر لیا تو ایک شعر انہوں نے بنایا. اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، اب تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. دل کو خالی کر لیا آپ کے لیے، اب تو آ جائیے. مجدد زمانہ مولانا اشرف علی تھانوی یہ شعر سن کے فرمایا، خواجہ صاحب میرے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا تو اس شعر کے بدلے میں آپ کو دے دیتا. ہمارے حضرت اللہ نے سنائے ہیں. اتنے خوش ہے مجدد زمانہ. اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. دل کو خالی کرنا پڑے گا غیر اللہ سے. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ نقش بتا مٹایا، دکھایا جمال حق. اللہ تعالیٰ کے جمال کو دکھا کے اللہ کے دیوانہ بناتے ہیں. غیر اللہ سے چھڑا کے اللہ تعالیٰ کے دیوانے بناتے ہیں. اپنے دل کو اللہ تعالیٰ پر قربان کرتے ہیں اللہ والے. ارے اس لیے تو اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے، دل والے. ہمارے حضرت اللہ کے شعر ہے نا، اہل دل آکس کے حق را دل دہت، دل دہت اورا کے دل رمی دہت. جس نے دل دیا ہے ارے دل کو اسی پر قربان کرتے ہیں، غیر اللہ کو دل سے خالی کر لیتے ہیں، اسی پر قربان کرتے ہیں. اسی لیے اہل دل کو، اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے. دل تو ہمارے ساتھ بھی ہے نا. ہمارے حضرت اللہ فرماتے تھے، دیکھو پروانہ کس کو کہتے؟ پروالا، جو بتی پر اپنے کو قربان کر دیتے ہیں نا. بس پروانے تو ایسے بتی جلاتے ہی بس اپنے کو اس پر قربان کر دیتے ہیں. ارے مکھی کی بھی تو پر ہے نا، وہ گندگی پر بیٹھتا ہے، اس کو پروانہ نہیں کہا جاتا. اگرچہ پر ہے، اگرچہ ہمارے اندر بھی دل ہے، لیکن ہمیں اہل دل نہیں کہا جاتا. کیوں؟ ہمارا دل غیر اللہ میں پھنسا ہوا ہے. اہل دل آکس کے حق را دل دہت، دل دہت اورا کے دل رمی دہت. جس نے دل دیا ہے دل کو اس پر قربان کرتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے. یہ دل والا آدمی ہے، دل والے ہیں. اسی لیے اہل دل، ارے اہل دل، دل والا انسان اللہ والے بنتا ہے. ہم نشینی اہل دل اہل نظر. ہمارے حضرت اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم نشینی اہل دل اہل نظر، میرا سنتا خدائے بحر بر. اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا. ہم نشینی صحبت، اہل دل کی صحبت ہی سے تو اہل دل ہوگا. دل والا آدمی، دل والا اہل اللہ کی صحبت ہی سے یہ اہل دل بنتا ہے. ان کے دل غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے. دلوں پر محنت، دلوں سے غیر اللہ کو نکالنا، صاف ستھرا تزکیہ، یہ سب کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے. اصلاح ظاہر، اصلاح باطن. اصلاح باطن اپنے قلب کو
صاف ستھرا بنانا، پاک سب کرنا تمام عقائد باطلہ سے، اخلاق رذیلہ سے، غیر اللہ سے اپنے دل کو پاک سب کرنا، یہ تزکیہ سب کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، فرض عین ہے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا میرے اولاد میں سے ایسا رسول آپ بھیج دے یتلو علیہم آیاتک، آپ کے آیات کو اس پر تلاوت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد قرآن کریم کی آیات کو تلاوت فرماتے تھے۔ اور تلاوت کے ذریعے سے اس صحابہ کرام کو، امت کو حافظ قرآن بنایا۔ تلاوت سے تلاوت سکھا ہے نا، قاری سب بنایا ہے، داعی بنایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اسی سے ثابت ہوتے ہیں، اس وقت تلاوت فرمائیں گے، تلاوت کر کے تلاوت سکھایا، قرات سکھایا، حافظ سب بنایا۔ ارے صحابہ کرام حفظ کیا ہے قرآن کریم کے، حضور کی تلاوت ہی سے تو ہے نا۔ حافظ قرآن بنایا، قاری سب بنایا، داعی بھی بنایا، ایک ایک آیات بلغوا عنی ولو آیا، داعی بھی بنایا۔ پھر آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تلاوت کے ذریعے سے قاری صاحب، حافظ صاحب، داعی بنایا، اور رسول کیا کریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیں گے، عالم بنائیں گے۔ والحکمہ، اور طریقہ سنت طریقہ کو بھی سکھائیں گے، طریقے عمل بھی سکھائیں گے، محدث بھی بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ارے صحابہ کرام کو عالم بھی بنایا ہے، محدث بھی بنایا ہے، اسی آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، ہم کے ضمیر اسی صحابہ کرام کی طرف ہے نا، جن کو حافظ بنایا ہے، قاری بنایا ہے، عالم بنایا ہے، محدث بنایا ہے، داعی بنایا ہے، اس کے تزکیہ بھی کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تزکیہ سب کے لیے ہے۔ حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب بن گیا، بس اس کی تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اور زیادہ ضرورت ہے ان کو۔ اگر تزکیہ نہیں ہوگا، اس کو تعلیم نہیں ہوگا، اس کے قرات نہیں ہوگا، اس کی تعلیم تربیت کے اندر جان نہیں آئے گی جب تک تزکیہ نہ ہو۔ صحابہ کرام کے حضور تزکیہ فرماتے تھے، تو ہم اس سے کیا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو تزکیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تزکیہ جو ہے تمام کاموں کے لیے روح کے درجے میں ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ تعلیم قبول ہوگا، نہ قرات، نہ دعوت، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ تزکیہ نہ ہو، سب سے پہلے یہ قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، انہی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر تزکیہ نہ ہو، اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، شہرت کے لیے علم حاصل کیا، دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، سب سے پہلے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ اس لیے تزکیہ کی اہمیت، یہ اس کی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کسی چیز کے لیے اتنا قسم نہیں کھایا جتنا تزکیہ کے لیے قسم کھایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی بول دیتا کافی تھا، لیکن 11 چیزوں کی قسم کھایا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، 11 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا ہے، فلاح پا گیا ہے جو اپنے نفس کی تزکیہ کرا لیا۔ اس لیے تزکیہ فرض ہے سب کے لیے، فرض عین ہے۔ اصلاح تزکیہ سب کے لیے فرض عین ہے۔ تزکیہ تو فرض ہے، لیکن اپنے کو مزکہ سمجھنا حرام ہے۔ اپنے قلبوں کی اصلاح صاف ستھرا کرنے میں لگے رہنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ میرا نفس بالکل مزکہ، مشفع، مجلہ ہو گیا ہے، حرام ہے، تو کبیرہ آ گیا۔
مجدد زمانہ فرمایا کرتے تھے تزکیہ فرض ہے لیکن اپنے کو مزکر سمجھنا حرام ہے. میں بالکل صاف ستھرا ہو گیا. ارے اپنے ساتھ بدگمانی رکھنا ضروری ہے. کسی کے ساتھ بدگمانی جائز نہیں ہے، لیکن فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. اپنے ساتھ بدگمانی یہ تزکیہ نہیں ہوا. ارے مجدد زمانہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس کسی نے ایک عبا، وہ سعودی خطیب لوگ پہنتے ہیں نا، عبا کعبہ پہ لے آیا ہدیہ. تھانوی رحمۃ اللہ دیکھ کے فرمایا کہ یہ تو بڑے لوگوں کا لباس ہے، میرے لیے تو سلور کرتا ہی ٹھیک ہے. یہ عبا یہ دوسرے بڑے لوگوں کے لباس ہے. جو لے کے آیا تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ بھی تو بڑے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اصلاح کے لیے، آپ بھی تو بڑے ہیں. تو حضرت نے کیا کہا، ارے میں کیا بڑا ہوں، مجھے تو آج تک ایک خلق کی بھی اصلاح نہیں ہوئی. زندگی بھر تزکیہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے کو کیا سمجھتا ہے، ارے میں کیا بڑا ہوں، مجھے تو آج تک ایک خلق کی بھی اصلاح نہیں ہوئی. ایسا ہی سمجھنا چاہیے. تزکیہ کے کام میں تزکیہ کرتے رہے، لگے رہے، اصلاح کی فکر اس کے لیے کوششیں جاری رکھے، لیکن یہ سمجھنا کہ میں بالکل مزکہ مشفع ہو گیا ہوں، میری اصلاح ہو گیا ہے، یہ تو پھر حرام ہے. تکبر آ گیا، اپنے کا اچھا سمجھنے لگا. تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں ایک بندہ آیا، بہت مجاہدہ کر رہے تھے، بہت اچھا ہو گیا، نیک ہو گیا، سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. لیکن تھانوی نے فرمایا ہاں یہ دیندار نیکر تو ہو گیا، لیکن اپنے کو دیندار نیکر سمجھتا بھی ہے. یارا دوسرے مرض اس کے اندر گھس گیا ہے، تکبر. ارے شیطان تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے. جب اللہ والوں سے لوگ جوڑتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ان کے گناہ کی طرف تو نہیں لے جا سکتے، لیکن اس کے دل میں تکبر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کسی عالم قاری صاحب مولانا صاحب کو شیطان جو ہے یہ تکبر اس کے دل میں داخل کر دیتے ہیں، گھسا دیتے ہیں، پھر وہ تالیاں بجاتے ہیں، ارے جس تکبر کی وجہ سے میں مردود ہوا، فلاں قاری صاحب کو میں نے اسی میں مبتلا کر دیا. اسی لیے تزکیہ کی کام، اصلاح کے کام میں لگے رہے، لیکن اپنے کو تزکیہ ہو گیا، اپنے کو مذکر سمجھنا حرام ہے. یہ دل کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، حریم دل کا احمد ہمیشہ پاسباں رہنا، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے. حریم دل کا احمد ہمیشہ پاسباں رہنا، دل کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے. اگر پاک سب ہو بھی گیا بے فکر نہیں ہونا چاہیے. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے نا، وہ پھر تکبر گھسا دے گا اندر، ارے تو بہت اچھا ہو گیا، اور وہ اگر اپنے کو اچھا سمجھنے لگا تو پھر گیا سب. اس لیے تزکیہ اس سب کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن اپنے کو مذکر سمجھنا حرام ہے. تمام اخلاق رذیلہ سب سے اپنے قلب کو خالی کرنا پڑے گا. خری شبی دلے تو جو آئنا دہسز بروکن از درون سینہ. ہمارے حضرت اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک جگہ کو پسند فرماتا ہے، قلب کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس میں نازل ہوگی. آئینہ کی طرح اپنے قلب کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا. آئینہ بنتا ہے رگڑے، لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل. اللہ والوں کے پاس آنے سے وہ آنکھوں کو آنکھیں، دل کو میرے دل بنا دیا. یہ ایک خزاجہ مذہب تھانوی کو کتاب کر کے فرمایا، آنکھوں کو آنکھیں، دل کو میرے دل بنا دیا. اور میرے تھانوی
آپ نے میرے آنکھوں کو آنکھیں بنا دیا. ارے آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے نا، آنکھیں بند کر کے دیکھو. ہاں کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں. لیکن یہاں استعمال کے طریقہ بھی بتا دیا نا. ہاں ارے دو ہی چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے، نظر شہوت، نظر حقارت. باقی سب چیزوں کو دیکھو، اللہ کی نعمت کو دیکھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. نظر شہوت، نظر حقارت، دو ہی نظر تو حرام ہے. کسی کے حقارت کی نظر سے دیکھنا وہ کیا ہے، میں اچھا ہوں، یہ تکبر کی نظر سے کسی کو نہ دیکھے، حقارت کی نظر سے. اور نظر شہوت، سندر سندری سے، حسین حسینہ سے اپنے کو بچائے. بس آنکھوں کی حفاظت کرے. آنکھوں کو آنکھیں، دل کو میرے دل بنا دیا. ہاں دل کو دل بنا دیتے ہیں اللہ والے، غیر اللہ سے چھڑا کے آئینہ کی طرح صاف ستھرا بنا دیتے ہیں قلب کو. اسی لیے بس روحانی امراض تو بہت ہے. ایک اللہ والے نے 10 کا ذکر کیا ہے. خواہی شود دل تجھو آئینہ دہسز بروکن از درون سینہ. اگر تم اپنے قلب کو آئینہ کی طرح صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو تو 10 بیماریوں کا اپنے قلب سے نکال دو. حرص، عمل، غضب، دروغ و غیبت. حرص، ہاں لالچ ناجائز چیزوں کی. عمل، لمبے لمبے تمنا، یہ کریں گے وہ کریں گے، بس ہاں یہ انسان کا آخرت سے غافل کر دیتا ہے. حرص، عمل و غضب، غصہ. غصہ کو قابو میں رکھنا پڑے گا، یہ بھی روحانی بیماری ہے. غصے کو کنٹرول نہ کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. یفسد الایمان، ایمان کو خراب کر دیتا ہے. غصے میں آیا ہے ایسے باتیں کرتے ہیں، ایمان ختم ہو جاتے ہیں. کوئی نصیحت کرے تو اس پر بھی گالیاں دیتے ہیں. قرآن حدیث کی باتیں سنائے اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں. غصے کی وجہ سے یفسد الایمان، ایمان کو خراب کر دیتا ہے. کما یفسد الصبر العسل، جیسا کہ صبر الوا کڑوا دوا ہے نا، ایک قطرہ اگر شہد کے مٹکے میں ٹپکا تو سارا شہد کو کڑوا کر دے گا. جیسا کہ الوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، ویسے ہی غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. غصہ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور غصہ کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، یہ بھی اللہ والوں سے سیکھنا پڑتا ہے. کاظمین الغیظ، ارے غصہ ہوگا، ارے غصہ کو استعمال کی مواقع کو سیکھنا پڑے گا. جہاں استعمال کرنا ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا. کفار کی مخالفت میں اپنے غصہ کا اظہار تو ضروری ہے نا. اپنے اولاد اگر نافرمانی کر رہا ہو، اس کو تو وہاں غصہ دکھانا ہے، اس کو نافرمانی سے بچانا ہے. لیکن جہاں استعمال غصے کو بس وہاں استعمال کرنا، یہ سیکھنا پڑتا ہے اللہ والوں سے. حرص، عمل، غضب، دروغ، جھوٹ بولنا، غیبت اشد من الزنا، یہ بھی اکثر ہمارے حضرت اللہ فرمایا کرتے تھے غیبت کی وجہ سے روزہ خراب ہوتا ہے. جو لوگ روزہ رکھ کے غیبت سے نہیں بچتے، جھوٹ سے نہیں بچتے، اس کے روزہ کے ثواب ختم ہو جاتا ہے. غیبت کرنا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. اگر قدرت ہو، طاقت ہو تو اس کو بند کرو، اگر نہ اس مجلس سے اٹھ جاؤ. ہمارے ابرار اکثر فرمایا کرتے تھے اگر کسی پیر صاحب کے دربار میں مجلس میں غیبت شروع ہو جائے تو وہاں سے مریدان کو اٹھ جانا چاہیے. شیلا بستی شروع ہوا. ارے بارش کے اندر جب اولے پڑتے ہیں نا، لوگ بھاگتے ہیں نا، یہاں بیٹھتے. رحمت کی بارش جب ہو رہی تھی سب نہانے کے لیے سب باہر آ جاتے ہیں. لیکن جب بنگلہ میں سیل بولتے ہیں، اولا، برف پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرتے، بھاگتے ہیں نا. جب غیبت شروع ہو جائے پیر صاحب کے مجلس میں بھی اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، بھاگنا چاہیے، سننا جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں یہ بتائی ہے من ارتیب عنده اخوه المسلم، کسی مسلمان بھائی کے سامنے جب غیبت ہو، وهو يقدر على نصره، جس کے سامنے غیبت کی جا رہی ہو وہ
جو غائب جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو مدد کرنے کی اس کی طاقت ہے، یعنی روک سکتا ہے. اگر وہ غائب جو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اگر مدد کرے گا غیبت کو بند کرا دے گا، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو مدد فرمائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو غیبت سنے گا مزے سے، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا، ہم گناہگاروں پر بھی بڑے مہربان ہیں. تبھی تو غیبت کا حرام کر دیا. عیب ہے ہمارے اندر، لیکن دوسرے کے سامنے تذکرہ کر کے اس کو بے عزت کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. غیبت کے 4 قسمیں ہیں. فتح شامی میں لکھا ہے غیبت کفر، غیبت نفاق، غیبت حرام، غیبت مباح. غیبت کے 4 قسمیں ہیں. سب سے پہلا تو غیبت کفر. ارے غیبت کے کوئی حلال سمجھ کے کرتا ہے، اگر کوئی اس کو روک ٹوک کرتا ہے بھائی غیبت نہیں کرو، ہاں میں نے جو بولا ہے صحیح بولا ہے، اس کے اندر ہے یہ چیز، وہ ہے تبھی تو غیبت ہے نا. اگر اس کا حلال سمجھ کے وہ غیبت کرتا ہے، نص قطعی سے جو حرام ہے غیبت، اس کو اگر کوئی حلال سمجھ کے کرتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ غیبت کفر پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم جو ہے غیبت کی، بعض لوگ غیبت کرتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے. سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کس کی غیبت کی جا رہی ہے، ہنس رہے ہیں، لیکن بولتے زبان سے نام نہیں لینا، غیبت ہو جائے گی. یہ غیبت نفاق ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بات غیبت ہو رہی ہے، زبان سے نام نہیں لے رہا ہے، پرہیزگار ہے، زبان میں کچھ دل میں کچھ. یہ نفاق ہے، غیبت نفاق، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ایک غیبت حرام تو جو ہم ایک جگہ بیٹھتے ہی کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، بس یہ غیبت حرام. اور غیبت مباح بھی ہے. بعض لوگوں کی غیبت جائز بھی ہے، بلکہ جواز کے اندر، مباح کے اندر واجب بھی شامل ہے. فتح شامی میں لکھا ہے یہ غیبت مباح جو ہے اس کے اندر واجب بھی ہے. بعض لوگوں کی غیبت کرنا واجب ہے، اور لوگ ان کے پاس جانے سے بے ایمان ہو جائے گا، ہے نا. بعض بدعتی رسم و رواج کے پابند، ان کے پاس جانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں. ان کی غیبت کرنا تو ضروری ہے، فرض ہے. بعض لوگوں کی غیبت مباح بھی ہے، اس کو رسوا کرنے کی نیت سے نہیں. مربی کے پاس اصلاح کی نیت سے کوئی کہے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی اس کی برائی بیان کرے، یہ غیبت مباح ہے، جائز ہے. اس لیے غیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت گناہ ہے غیبت. ارے زنا تو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی خدا نخواستہ زنا ہو گیا، اللہ سے معافی مانگو، بس کافی ہے. جس سے زنا ہوا اس کے پاس یا اس کے شوہر کے پاس، کسی کے پاس معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کی حفاظت فرمائی ہے نا. نفس و شیطان کے دھوکے سے اگر کبھی گناہ ہو گیا، اب اگر ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے جانا پڑتا، کتنی بے عزتی ہوتی نا. اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کی حفاظت فرمائی. لیکن غیبت جو ہے زنا سے بھی بدتر ہے، سخت ہے، کیونکہ یہ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ سن کے افسوس کرتے ہیں، ارے وہ تو میرا دوست ہے، میرے برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ان سے معافی مانگنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر یہ غیبت کی خبر ان کو پہنچے ہو تب. یہ مجدد زمانہ کی تحقیق ہے. کسی کی غیبت کر لیا، اگر وہ خبر ان کو نہیں پہنچی تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مجلس میں غیبت کیا اسی مجلس میں توبہ کرو، ارے ہم سے غیبت ہو گئی، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، غیبت ہو گئی. اسی مجلس میں اگر توبہ کر لیا کافی ہے، کیونکہ غیبت کی خبر تو اس کو نہیں پہنچی نا. اس کو پہنچنے کے بعد اس کو تکلیف ہوگی، پھر اس سے معافی مانگنا پڑے گا. بہت سخت گناہ ہے یہ غیبت. حدیث شریف میں آیا ہے الربا لہا 70 بابا. ارے سود کی گناہ کتنا سخت ہے نا. سود کے گناہ کے درجات جو ہے 70 ہیں. سب سے نچلے طبقہ کے گناہ کی ہے این کے ہر رجل امہ، کوئی شخص اپنے ماں کو نکاح کرے، ماں سے زنا کرے. سود کے سب سے نچلے طبقہ
یہ سود کے سب سے اوپر کے جو درجہ ہے 70 درجہ اوپر جا کے سود کے جو گناہ ہے اور غیبت کرنا دونوں برابر ہے. ان ارب الربا ارج الرجل المسلم، کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اس کو بے عزت کرنا، اور سود کے سب سے اوپر کے درجہ جو ہے دونوں برابر ہے. ہاں اتنے سنگین گناہ ہے غیبت. ان ارب الربا ارج الرجل المسلم، کسی مسلمان کو عزت کو اس کی غیبت کرنا، اس کو بے عزت کرنا. اور سود کے سب سے پہلے طبقہ اوپر کا درجہ جو ہے، سب سے نچلے طبقہ تو حضور نے بتا دیا اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. تو 70 درجہ اوپر جا کے کتنے سنگین گناہ ہوگا. تو یہ سود کے سب سے اوپر کے درجہ اور غیبت کرنا دونوں برابر ہے. اس لیے غیبت سے بچنا ضروری ہے. یہ بخل و حسد، ریا، کبر و کینہ، 10 بیماری جو ہے، حرص، عمل، غضب، دروغ، جھوٹ بولنا، غیبت، بخل. بعض لوگ زکوٰۃ تک نہیں دیتے، بخل کی بیماری، زکوٰۃ تک نہیں دیتے. مال کی محبت اتنا زیادہ ہے. بخل و حسد، دوسرے کی اچھی حالت دیکھ کے اندر اندر جلتے رہتے ہیں، وہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے. بھائی اس کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. حسد کر کے کیوں حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. نیکی ختم ہو جاتا ہے یہ حسد کی وجہ سے. ایاک والحسد، حسد سے بچو. یہ اللہ یہ انسان کی نیکی کو ایسا کھا دیتے ہیں کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ حسد بھی نیکی کے تک ایسے کھا جاتی ہے. یہ بھی روحانی بیماری ہے. بخل و حسد، ریا، ریا دکھاوا. اخلاص نہ ہو تو کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. بخل و حسد و ریا، کبر و کینہ. کبر ام الامراض ہے. ذرہ برابر کبر کس کے دل میں ہوگا، وہ آخرت میں جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ذرہ برابر تکبر اگر اپنے اندر ہوگا، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، بھائی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے نا. انسان دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا، اچھا سمجھ ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں خاتمہ. ارے مجدد زمانہ فرمایا کرتے تھے، نہ جانے میدان محشر میں اشرف علی کا کیا حال ہوگا. یہ فکر آخرت جس کو ہوگی اس کے اندر تکبر نہیں آئے گی. وہ اپنے کو اچھا نہیں سمجھے گا، بڑا نہیں سمجھے گا. جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس بڑی انسان اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اسی وقت وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. خطرناک مرض ہے یہ، ام الامراض ہے. اسی سے یہ تکبر سے بہت سارے بیماریاں روحانی مرض سب پیدا ہوتے ہیں. اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے دوسرے پر ظلم زیادتی وہ کرتا ہے. بڑا ہونے کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے. حب مال، حب جاں سب اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ دوسرے کی بات کو قبول نہیں کر سکتے. اس کے اندر وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. ریا، کبر و کینہ، یہ کبر اور کینہ دشمنی. ارے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے ان تصبح و تمسیا وليس بقلبك غش لاحد فافعل. اے میرے پیارے بیٹے، تم سے اگر ہو سکے صبح شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی کوئی دشمنی کی نہ حسد نہ ہو. بالکل سلیم الصدر، دل بالکل فریش، کسی کی دشمنی دل کے اندر نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو. اگر تم سے ہو سکے تو ایسا ہی صبح شام پورے وقت ایسا ہی گزارو. اس کے بعد اس نے فرمایا وذالک من سنتی، کہ میری سنت ہے قلب کو صاف رکھنا، کسی سے دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو، کبر نہ ہو،
قلب کو صاف رکھنا. ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. اس کے بعد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حدیث میں اس کے بعد یہ ہے جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں رہے گا. تو اسی لیے تمام یہ روحانی مرض جتنے ہیں، اور ایک پر تو گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے. روحانی مرض، یہ 10 بیماری جو ہے ان میں سے سب سے ام الامراض جو ہے یہ تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا. ارے ہمارے اللہ کے نیک بندے تو اپنے کو کتے سے، حیوان جانور سے بھی بہتر نہیں سمجھتے. عزیب برملا ایک شرف داشتن کہ خود را بے استک نہ پنداشتن. اللہ کے نیک بندے اپنے کو کتے سے بھی اچھا نہیں سمجھتے. ارے ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایک کتا بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو پھر اسی لیے مجھے زمانہ فرمایا کرتے تھے میں تو اپنے کو فی الحال تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں. سب مسلمان مجھ سے افضل ہے، اچھے ہیں، کیونکہ ایمان کی دولت تو اس کے دل میں ہے نا، اگر سے گناہ گار ہے. اور میں ایمان لے کے جا سکوں گا کوئی سیکورٹی تو نہیں ہے نا، گارنٹی نہیں ہے کسی کی. تو میں تو فی الحال تمام مسلمانوں سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں، اور فی المعال کافر سے بھی اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں. نہ جانے ارے کافر فی الحال وہ کافر ہے، ارے ایمان کی امید تو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کے دنیا سے جائے. دارالعلوم دیوبند کے سامنے ایک ہندو ونیا دکاندار تھا، ہمارے حضرت اللہ اس کا واقعہ سنایا. لالا جی انتقال کے بعد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ دیکھا کہ لالا جی جنت میں ٹہل رہا ہے. تو قاسم نانوتوی نے انہیں پوچھا لالا جی یہ تو مسلمانوں کی جنت ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو لالا جی نے کہا کہ وان کا ہی بات زندگی میں جو نہیں کہا تھا کلمہ وہ مرنے سے پہلے پڑھ کے آ گیا. ہی کافر نہ بخاری منگری کہ مسلمان بودا نشبہ شد امید. ارے مسلمان ہونے کی امید تو ہے نا، اس لیے مجھے زمانہ فرماتے میں تو فی المعال آخر نتیجہ کیا ہوگا، ایمان کے ساتھ جا سکوں گا یا نہیں سکوں گا، انجام کی طرف دیکھ کے میں تو کافر سے بھی اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں. ہے بس اسی عظیم اور ملائک شرف داشتن، اسی وجہ سے اللہ والوں کی فرشتوں سے بھی اس کے مقام اونچا ہے کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، میں کچھ نہیں، دنیا کے سب مسلمان سب مجھ سے افضل ہیں، اچھے ہیں. یہ تواضع اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. یہ تواضع جب نہیں آئے گا، اپنے کو نہیں مٹائے گا، میں کچھ نہیں ہوں، وہ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے. خود ہی جب تک رہی ان کو نہ پایا. مجھے زمانہ فرمایا کرتے تھے جب ان کو ڈھونڈ پایا تو خود عدم تھے، اپنے کو مٹانا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. تم دعا کرو بھائی. بس اس بچے میں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کے جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے گناہگار بندے مولا رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ ہمیں ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے تمام گناہوں کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی شیطانی نفسانی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، اب ہم آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما. ہمارے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول و محبوب بنا لے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہمارے اصلاح ظاہر اصلاح باطن تزکیہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما.
ہمارے قلوب کو غیر اللہ سے خالی فرما، اخلاق حمیدہ سے مالامال فرما، اخلاق رذیلہ کو ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ، غیر اللہ کے ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے دلوں کو اپنے یہ قبول فرما، اہل دل ہمیں بنا دے، اپنے دلوں کو آپ پر قربان کرنے کی جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے یا اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، سب کو اپنا مقبول و محبوب بنا یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے حالت رزی کے انتظام فرما دے اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بال بچوں کو، سب کو قبول فرما یا اللہ، سب کو اپنا محبوب مقبول بنا یا اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔